مفتی صاحب، لوگ مزارات اولیاء پر حاضری پیش کرتے ہیں۔ آج کل کچھ ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ اسکولوں میں جو ہیں وہ ٹیچرز بچوں کو اس طرح جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے۔ تو کیا شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب سے پہلے تو جو ہے نا، یہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ اسکولوں کے اندر باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ اسکولوں کی ذہن سازی سے بچے اسی وقت متاثر ہوتے ہیں جب گھر سے ذہن سازی نہیں کی جاتی۔ ہوں، جب گھر سے مثبت ذہن سازی ہوگی تو انشاءاللہ پھر اسکول میں کسی بھی قسم کی اگر کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہوگی وہ غلط ہوگی تو بچے فوراً اس کا رد کریں گے۔ اور اگر صحیح۔ آپ نے پہلے کسی ٹاپک کے بارے میں نہیں بتایا ہو تو کم از کم اپنے بچوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ اسکول سے جو سیکھو وہ آپ ہمیں آ کے بتائیں۔ ہوں، آپ کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت صحیح امپورٹنٹ صحیح ہے۔ صحیح۔ آج صرف مزارات کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ہوں، کل کو اسلام کے خلاف بھی بات کی جا سکتی ہے، اور ایسا اللہ، ہو رہا ہے کئی جی مقامات ہاں۔ پر۔ اب رہی بات یہ کہ مزارات اولیاء پر جانے کا کیا حکم ہے شریعت کا، تو سب سے پہلے ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں یا ہوں، قرآن مجید کی جو ہمارے پاس تعلیمات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس کی روشنی میں مزارات اولیاء پر جانا، وہاں پر جا کر دعائیں مانگنا، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح۔ اب اس کو شرک سے تعبیر کرنا، یہ اس کی جو وضاحت ہے نا وہ خود آپ جواب سے سمجھ جائیں گے۔ ہوں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا صحیح۔ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو وہ آپ کے پاس جب حاضر تشریف لائے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بی بی مریم جو ہے وہ بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ ہوں، تو حضرت زکریا نے پوچھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو جب حضرت زکریا نے دیکھا نا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، ہوں، تو وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عطا فرمائی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کہیں پہ بھی تشریف فرما ہو کر اگر دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتا ہے، بے شک۔ لیکن اس کے باوجود بی بی مریم کے پاس آ رہے ہیں، ہوں، وہاں پر دیکھا کہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور قرآن ہمیں اس بات کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے۔ ہوں، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی ایسی برکت والی جگہ ہو وہاں پر جا کر اگر دعا مانگی جائے تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی جگہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بناؤ، واہ واہ، واتخذوا من مقام ابراہیم سبحان مصلی، اللہ سبحان کہ اس مقام کو اپنے لیے جو ہے وہ نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہے۔ صحیح۔ اب اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں یہاں پر اولیاء کرام، تو اللہ کے ولیوں کے ذکر پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو سوچئے کہ ان کی ذات پر کس طرح رحمتوں کا کیا نزول بات ہے، ہوتا کیا ہوگا۔ بات ہے۔ تو جہاں ان کے اجسام تشریف فرما ہوں، جلوہ افروز ہوں، تو اس کے اطراف میں جانا یہ رحمتوں کے حصول کا سبب ہے۔ امام ہمیں شافعی کا جو ہے وہ امام شافعی یاد امام دیتے اعظم ہیں، کے۔ ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ اپنے مردے جو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں جب دفنائیں تو کوشش کریں کہ کسی نیک آدمی کے قریب اپنے واہ واہ، مردے دفنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیک آدمی پر رحمتوں کا نزول کیا ہوتا ہے۔ بات ہے، کیا بات اس رحمتوں کے نزول کے وقت آپ جا کر وہاں پہ دعا مانگیں گے تو کیا دعائیں رد ہوں گی؟ ہے۔ یقیناً نہیں۔ لوگ اس کو شرک سے اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان ولیوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، حالانکہ ایک جاہل مسلمان کا بھی یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ اللہ کے برابر ہو، صحیح۔ اور اگر کوئی یہ تصور باندھ دے تو پھر ہم بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں، لیکن جی، ایسا کچھ ہے نہیں۔ ایسا نہیں۔ تو اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینا یہ ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ آپ نے امام شافعی کے بارے میں فرمایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز کیا تھا کہ جب امام اعظم کے مزار پر جلوہ افروز ہوتے ہیں نا تو ادباً، اب دیکھیں امام اعظم بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ادب پھر بھی چل رہا ہے، اور وہ ادباً رفع یدین کے ویسے قائل ہے امام شافعی، لیکن وہاں پر ادباً ترک کر رہا ہے کہ میں ایک بڑے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یہاں سے فیض لے رہا ہے۔ تو ہمارے اولیاء سے بھی یہ بات ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی یہ بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ کے نیک لوگ بندے موجود ہوں وہاں پہ دعا مانگی جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی شرک کا تصور اس میں دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ گفتگو اس میں بیچ میں ایڈ کر کے زبردستی اپنی سوچ ہمارے اوپر تھوپ کر پھر اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ضمناً بس ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ کو کسی کا موقف سننا ہو نا تو سامنے دشمن کے منہ سے نہ سنیں، ٹھیک ہے نا، جو مخالف ہو اس کے منہ سے نہ سنیں، جس کا موقف ہے آپ اس کے منہ سے پورا وہ موقف سنیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر نعت خوانی کے قائل ہیں اور ایک نعت خوانی کا مخالف ہے
تو نعت خوانی کے مخالف سے آپ کا موقف نہیں سمجھا جائے گا، آپ کا موقف آپ سے سمجھا جائے گا، بالکل بالکل اور نعت خوانی کے مخالف سے اس کا موقف سمجھا جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے۔ تو اولیاء کرام کے مزارات پر جو حاضری دیتے ہیں ان سے موقف سنا جائے کہ وہ کس تصور کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، کیا دلائل ہیں، نہ یہ کہ آپ مخالفین سے ہمارا موقف سن کر پھر ہمارے بارے میں کوئی رائے قائم کریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر شفا دیتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں محفلوں میں اپنے ناظرین سے کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے نا وہ شفا نہیں دیتا، شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، جس طرح یہ ظاہری طور پر یہ آپ کی جسمانی بیماریوں کے شفا خانے ہیں نا یہ ڈاکٹرز کے کلینک، اسی طرح روحانی امراض کے شفا خانے یہ اولیاء اللہ کے دربار ہیں۔ یہ اولیاء اللہ شفا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے یہ الگ بحث ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ ان کی دعا سے اور ان کے وسیلے سے ہمیں شفا دے سکتا ہے، تو ہم ان کے وسیلے سے جب وہاں جا کے دعا کرتے ہیں آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، جب وہاں پر حاضری پیش کرتے ہیں تو اللہ دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ جس طرح ان پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مزارات اولیاء پر جانے اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔